الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی جو حدیث ہمارے ساتھ ہے اصول الایمان سے، اثم من دعا الی ضلالہ، اس آدمی کے گناہ کے بارے میں جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے، خود گمراہ ہے اور لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے۔ بہت بڑا گناہ، لوگوں کو آدمی صحیح راستہ بتلائے، مس گائیڈ کرنا یہ بہت بری چیز ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو بھی کبھی اندازہ ہوتا ہوگا، دنیا کی دین کی بات تو چھوڑیے، دنیا میں کوئی آپ سے کوئی پتہ پوچھتا ہے کدھر جانا ہے تو معلوم ہے بولیے، نہیں تو نہیں بولیے۔ لوگ کچھ نہ کچھ بتانے کے چکر میں ادھر کا ادھر بتا دیتے ہیں۔ وہ جب وہاں پہنچتا ہے، اپنی مطلوب چیز نہیں پاتا ہے تو بتانے والے کو ڈھیر ساری دعائیں دیتا ہے۔ تو اثم من دعا الی ضلالہ، گمراہی کی طرف بلانے والے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ مرفوعاً معنی کیا ہے؟ ایسی حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جن کی سند پہنچتی، اسے مرفوعاً کہتے ہیں، جس کا چائن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ڈائریکٹ ہے۔ تو حدیث میں الفاظ کیا ہیں؟ من دعا الی ہدی کان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا۔ جو شخص لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اس کے لیے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس کی بات سن کر جو لوگ عمل کریں گے ان کو جو اجر ملے گا اتنا ہی اجر اسے بھی ملے گا۔ تو کیا اس کو اجر دینے کے لیے ان کے اجر میں ریوارڈ میں کوئی مائنس کیا جائے گا؟ نہیں، ان کو 100% ملے گا، چونکہ اس نے بتایا ہے اسے بھی کیا ملے گا؟ وہی بتایا، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ان کے اجر میں سے کچھ کمی نہیں ہوگا، اسے پورا دیا جائے گا۔ ومن دعا الى ضلالہ، اگر کوئی لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے، مس گائیڈ کرتا ہے، ضلالت کی طرف، اندھیروں کی طرف، کان علیہ من الاثم، اسے اتنا ہی گناہ ہوگا، مثل آثام من تبعہ، جتنے لوگ اسے فالو کریں گے اس گناہ میں، لا ينقص ذلك من آثامہم شیئا، ان کے گناہوں میں سے کوئی گناہ کم نہیں ہوگا۔ جیسے ہم لوگ سوشل میڈیا میں بھی دیکھتے ہیں، دین میں بدعتیں دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ سوشل میڈیا میں کبھی دیکھتے ہیں۔ ایک لیٹسٹ آپ نے دیکھا ہوگا، پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں مر گئے، بیچ میں ایک رہے گا، دونوں دو طرف رہیں گے، اچانک ٹانگ اٹھائیں گے اور بیچ والے کو کیا کریں گے؟ گرا دیں گے نیچے۔ نہیں، آپ نے دیکھا نہیں کتنے لوگ اس میں نیچے گر گئے ہوں گے جن کی جانیں چلی گئی ہوں گی، سیدھے سادے لوگ۔ تو یہ طرح طرح سے، چاہے دین کے بارے میں ہو، دنیا کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ ابھی رجب کا مہینہ ہے، رجب کے کنڈے ہیں، کب تک چلیں گے رجب کے کنڈے، کھیر پوریاں؟ قیامت تک چلیں گے۔ پہلے کون شیخ ایجاد کرے ان کو کیا ہوگا، اس میں سے ان کے اکاؤنٹ میں جاتے رہے گا۔ چین بزنس ہے، نہیں، چین بزنس میں کیا ہوتا؟ وہی ہوتا ہے، تو اسے وہ چیز ملتی رہے گی۔ چلیے اس کی شرح ہم دیکھتے ہیں۔ هذا الحدیث يدل على فضل نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ کیسے دلالت کرتی ہے؟ وَأَنَّ أَحَدًا لَن يَبْلُغَ مَنزِلَتَهُ لَا مِنَ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے، جو رتبہ ہے، اسے نہ انبیاء میں سے کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ رسولوں میں سے کوئی پہنچ سکتا ہے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ میرے اور آپ کے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شافع محشر، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کہا انا سید اولد آدم
ولا فخر، میں آدم کے سارے بیٹوں کا سردار ہوں، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ ولا غیرہم من الاولیاء، یا بڑے بڑے اولیاء ہیں، کیا اولیاء میں سے کسی کا رتبہ اللہ کے نبی سے بڑھ سکتا کیا؟ یہ بات ہے، ایک دعویٰ ہے، ایک کلائم ہے۔ اب ہارون صاحب پوچھتے ہیں شیخ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم لوگ کس بنیاد پر یہ بول سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس درجے کو نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی رسول پہنچ سکتا ہے۔ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی ہیں، وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے نبی بڑے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہیں گے کہ ہم بڑے ہیں، حالانکہ وہ نہ تو عیسیٰ کو مانتے ہیں نہ تو ہمارے نبی کو مانتے ہیں، اس لیے کہ ایک نبی کا منکر سارے انبیاء کا منکر ہے۔ یہی بات ہم علماء سے بھی بولتے ہیں، علماء کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کہیں کسی ایک عالم کی عزت ہوتی ہے، دوسرے عالم کی بے عزتی ہوتی ہے، تو ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے پاس علماء کی عزت ہی نہیں۔ ایک عالم کی بے عزتی کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے سارے علماء کی بے عزتی کی۔ اب میں یہ تسلی، مجھے تو کام چلتا نہیں کیا، بس لوگ میرے سے خوش ہیں، بس ہے، کس کا کوئی کس کشتی ڈوب جائے مجھے کیا لینا دینا ہے، اسی بات نہیں ہے۔ تو ساروں کا احترام ضروری ہے۔ تو اب ہارون صاحب نے پوچھا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ منزلت سارے انبیاء اور رسولوں سے بڑھ کر ہے؟ تو شیخ لکھتے ہیں وَتَعْلِيلُ ذَلِكَ مِنْ جَهْتَيْن، دو طریقے سے اس کی تعلیل ہو سکتی ہے۔ تعلیل مانے دو طریقے سے اس کے دو ریزنز۔ کیسے؟ الجہت الاولا، ون آف دیم، فرسٹ کیا ہے؟ ان هذا الحدیث، یہ جو حدیث ہے، دل علی ان من دعا الی ہدی، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو ہدایت کی طرف لوگوں کو بلائے گا اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس نیک کام پر لوگ عمل کریں گے۔ مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، ان کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں والنبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا الی الہدی من جہت العقیدۃ والشریعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شریعت کی طرف بلایا۔ یہ نماز پڑھنے والا جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2-3 بار بلا کے ان کو صحابی کو سمجھائے کہ ایسے نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز کیسے پڑھنا ہے پورا بتائے، لوگوں کو شریعت بتلائی، ہدایت بتلایا، شریعت کے جو تفاصیل ہیں بتلایا کہ زکوٰۃ کیسے دینا ہے، سونے میں کتنا دینا ہے، گولڈ میں، اور پھر پیسوں میں کتنا زکوٰۃ دینا ہے، کھجور میں کتنا زکوٰۃ دینا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے۔ وَتَبِعَتْهُ عَلَيْهِ أُمَّتُهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتلایا امت نے اس کی اتباع کی۔ اگر شکیب کسی ایک آدمی کو بتا دیتے ہیں وضو کیسے کرنا، اگر وہ عمل کر لیتا ہے تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اب جب سے اللہ کے نبی آئے ہیں تب سے اب تک کے لوگ وضو بنا رہے ہیں، تو کسے جائے گا ثواب؟ اللہ کے نبی کو جائے گا۔ فَهُوَ لَهُ مِثْلَ أُجُورِ أُمَّتِهِ لَا يُنْقَصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، ساری امت کے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ساری امت کے لوگ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، ساری امت کے لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، ساری امت کے لوگ وضو اور نماز کر رہے ہیں، سب کا ثواب کسے جائے گا؟ اللہ کے نبی کو جائے گا۔ فَلَا يَبْلُغُ أَحَدٌ مَنْزِلَتَهُ لِأَنَّ الْفَضْلَ بِعَظْمِ الْأَجْرِ، اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے نبی کو دیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ الحجرات آیہ نمبر 13، جس میں بتاتے ہیں ان اکرمکم، اللہ کے پاس سب سے زیادہ متقی وہ ہے جو تقوی والا ہو۔ سیدھی سیدھی بات، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے کہ تمہارے پاس بیج ہے نہیں ہے، کہیں کہا یا لگا لینے کا، تمہیں بڑے آدمی ہیں،
اللہ تم نے عقل دے، اور عقل دے، ہاں تو اور اللہ تعالیٰ ہوشیاری دے، اللہ تعالیٰ ترقی دے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، زندگی بھر وہی لگا لیتے تھے، اللہ کے پیارے ہو گئے، لیکن بڑا فخر تھا ان کو، وہ لگا کے شادیوں میں آتے تھے، وہ بیچ وہ ملتے ہیں، اس کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں آپ کو، تو وہ بیچ کے لیے زندگی بھر وہ کیا کیے، میں بعد میں بولتا ہوں آپ کو۔ تو اس طرح سے اصل فخر کس کا ہے؟ اصل فخر کس کا ہے؟ دنیا کا نہیں، آخرت کا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ آپ سے کیا ہے، متقی ہے وہ عزت والا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ عزت والا ہے۔ ابو سفیان اور بڑے بڑے لوگ جو آخری اس میں مسلمان ہوئے، لیکن جو قربت، جو نزدیکی بلال ابن رباح کو ملی، جو قربت اور نزدیکی سلمان فارسی کو ملی، وہ کسے نہیں مل سکی؟ ابو سفیان جو مکے کے بڑے بڑے لوگ تھے ان کو نہیں مل سکی۔ تو یہاں یہ بات کہتے ہیں فالناس یتفاضلون عند اللہ بالحسنات، لوگ اللہ تعالی کے پاس جو عزت پاتے ہیں، جو فضیلت مرتبے پاتے ہیں، نیکیوں سے پاتے ہیں۔ آپ کی جتنی نیکیاں، آپ کے ٹوکرے میں جتنی نیکیاں ہوں گی، اللہ کے پاس آپ اتنے مقرب ہیں۔ فَأَعْظَمُهُمْ حَسَنَاتٍ، سب سے زیادہ نیکیاں کس کے ٹوکرے میں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ وأہل بیتہ وازواجہ الطاہرات۔ دیکھیں تو اس میں ایک بات کا ابطال ہو جاتا ہے، آپ نے مان لیا کہ سب سے زیادہ نیکیاں کسے ملیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں ملیں گی؟ ساری امت کے لوگ، ہم یہاں بیٹھ کر درس دے رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نکل رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کی دعائیں میرے نبی کو مل رہی ہیں۔ کہا کہ یہ اس میں ایک بات غلط ثابت ہو جاتی ہے، وہ یہ بات ہے فیہ ابطال قول غلاة الصوفیہ۔ صبح میں یہ درس میں نے پڑھا تھا، صوفیہ میں دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک صوفی ہوتے ہیں اصحاب صفہ کی طرح ہم ہیں، سیدھے سادے صوفی، کیا بھی نہیں، اللہ والے کتنا کمائے تو بھی سیدھے سادے رہیں گے، نماز پڑھ لیں گے، گھر کو آئیں گے، کیا بھی بولیں گے نہیں، موٹا دھاٹا پہلے کو زندگی گزار، کوئی بات نہیں، آدمی ایسا چلتا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن صوفی میں ایک ٹائپ ہے، غلاة الصوفیہ۔ کیا بولتے ہیں اسے؟ غلاة الصوفیہ۔ غلاة الصوفیہ مطلب ذرا کراڑے صوفیاں، ذرا حد سے زیادہ، کیسا ان کے پاس وجد ہے، مستی ہے، ناچ ہے، وہ ایک انہیں ناچتا اسے اندر ہی جیل میں ڈال لے، انہیں اس میں تھا، اس میں مسلمان تو نہیں تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، ایک کیس میں ابھی بھی اندر ہے بیچارہ، وہ ایسے پھول لگا کے ناچے گا۔ ویسے ہی ہمارے پاس بھی غلاة الصوفیہ کیا کرتے ہیں، غلاة الصوفیہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی ناچتے ہیں۔ ناچنا ان کے پاس عبادت ہے، طرب عبادت ہے، اللہ اسی عبادت سے خوش ہوگا۔ کسی صحابی نے ناچ کر رب کو راضی کیا ہے؟ اللہ ناچنے سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مکاء و تصدیہ، یہ سیٹیاں بجانا، وجل بجانا، ہتھیلیاں بجانا، یہ کس کی یہ ہے؟ مشرکین مکہ کی ہے۔ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیہ، ہمارے مسلمانوں کی نہیں ہے، جھوم رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کسی گلے مل رہے ہیں، بلا کہ یہ عبادت ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ما مست یدہ امرأۃ اجنبیہ، میرے نبی نے تو کسی غیر عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ غلاة الصوفیہ، وہ لوگ کیا کلائم کرتے ہیں، دیکھیے ان الولی کیا ہے؟ انا کے معنی انڈیڈ، بے شک، ان الولی، بے شک ولی، قد یکون افضل من النبی، نبی سے بھی کبھی افضل ہو سکتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ولی کیا ہو سکتا ہے؟ نبی سے بھی رتی بڑھ کر ہو سکتا ہوتا۔ ولی کون ہو سکتا؟ ہمیں پڑھے ویکلی درس میں، المؤمن التقی، جو مومن ہو، متقی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اب اگر کوئی کہتا ہے، کلائم کرتا ہے کہ ہمارے جو اولیاء ہیں وہ نبی سے بھی بڑھ کو ہیں،
کیسا ہمارے اولیاء جو علم لیتے ہیں ڈائریکٹ آسمان سے لیتے ہیں، ہمارے اولیاء وہ درجے پہ آ گئے ہیں، اب رسول کی ضرورت نہیں رہی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کیا؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ضرورت نہیں رہی، اب ہمارا ڈائریکٹ لنک ہو گیا آسمان والے سے؟ تو کہتے ہیں ان الولی قد یکون افضل من النبی. تو یہ اولیاء کے ماننے والے کیا بولتے ہیں؟ افضل من محمد، ہمارے ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں. والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا. سب سے بڑے ولی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. ہاں، جب آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس کر کے آپ نہیں جا سکتے ہیں، میرے نبی کے اتنے متبع ہیں، اتنے میرے نبی کے ساتھ چھاؤں کی طرح، سائے کی طرح رہنے والے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ. ابو بکر سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا رضی اللہ عنہ. وَكَذَلِكَ قَوْلُ الرَّافِضَةِ، اسی طرح رافضہ، ہم نے پہلے پڑھا شیعہ کو شیعہ نہیں کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ رافضہ. رافضہ وہ کہتے ہیں ان ائمتہم افضل من الانبیاء بما فیہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے ائمہ ہیں، ائمہ کی لیسٹ ہے 12 یا جو بھی ائمہ ہیں، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ یہ ان کے انبیاء جو ہیں، امام باقر ہیں، وہ بہت سارے، امام حسن عسکری ہیں، بہت سارے ہیں. کہا کہ یہ ائمہ جو ان کے ہیں وہ نبیوں سے، رسول، وہ انبیاء سے بڑھ کر ہیں. اس کے رافضوں کی جو امام ہیں، ائمہ ہیں، وہ کس سے بڑھ کر ہیں؟ ان کے ایک امام ہیں امام غائب. کیا ہے؟ امام غائب. وہ سرہ مرہ کی کسی غار میں چلے گئے. اب وہ روزانہ وہاں جاتے ہیں، گھوڑا لے جاتے ہیں، پکارتے ہیں، وہ آئیں گے ایک دن، باندر سے نکلیں گے، جیسے ان کی کتابیں کہتی ہیں، جیسے علماء بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. لیکن اس ساری بات سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں سے زیادہ اجر پائیں گے، سارے انبیاء سے، سارے رسولوں سے، سارے اولیاء سے. کیوں پائیں گے؟ آپ نے اس کا یہ بھی سن لیا. دوسری چیز، یہ تو نبی کے تعلق سے تھے. دوسری چیز، ایسا دعویٰ ہم کیوں کرتے ہیں کہ نبی کو سب سے زیادہ اجر ملے گا سارے انبیاء سے، رسولوں سے، اولیاء سے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، جو ہم لوگ، جو ہم سب امتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے ہیں. ہماری جو امت ہے، یہ جو امت سب سے زیادہ ہے. ان ائمتہم ان امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر الامم. اب تک جتنی امتیں گزری ہیں، بنی اسرائیل ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، یا اسی طرح پہلے انبیاء کی جو بھی امتیں گزری، اس میں سب سے زیادہ امت کس کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ اولیاء جو ہوتے ہیں نبی سے بڑھ کر ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام ولی تھے. اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے، موسیٰ علیہ السلام کو فالو نہیں کیا، تو بات غلط ہے. تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ خضر بھی نبی تھے، خضر بھی نبی تھے. البتہ فالو کرنے کی جو بات تھی، ان کا علاقہ الگ تھا، ان کا علاقہ الگ تھا. ہاں، اور موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے گئے تھے خضر کے پاس، ان کے علاقے میں گئے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں تھے جن کو سارے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہو، جیسے اللہ کے نبی کو بھیجا گیا کافہ. ان کو ایک ٹرائب کے پاس بھیجا گیا، بنی اسرائیل، وہاں تک ان کی بات تھی. لیکن خضر علیہ السلام اس ٹرائب میں سے نہیں تھے. تو یہ اس کا جواب ہے. یہ دیکھیے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے فالوورز قیامت کے دن بہت زیادہ ہوں گے. ہاں، فامته اکثر الانبیاء، جتنے انبیاء کی امتیں ہیں اس میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. والہدی الذی بثہ فی امتہ واکمل ہدی جاء بہ الانبیاء والمرسلون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت لائی ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت کو بیان کیا ہے وہ دوسرے انبیاء سے سب سے زیادہ ہے، آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لوگوں کو دیا وہ آسان ہے۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ سمجھ میں آتا ہے، فحصل من هذا ان اجره وما كتب الله له هو اعظم مما كتب لغيره، دوسروں کے لیے جتنا اجر ہے سب سے زیادہ اجر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اس حدیث سے جو ہم نے پڑھا ہے کیا معلوم ہوتا ہے شکیب صاحب؟ وهذا الحديث دال على مسارعة العبد المؤمن في الدعوة الى الله۔ تو یہ حدیث سننے کے بعد شاید آپ ایک سنڈے بھی ناغا نہیں کریں گے، دعوت ٹیبل میں ضرور آئیں گے، جس کی رپورٹ شعیب صاحب دیں گے۔ دیکھیے حدیث کیا ہے، شاید یہ سن لینے کے بعد جو متن میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، جو ٹیکسٹ میں آپ کو پڑھ رہا ہوں، میں اپنی جیب سے تو نکال نہیں رہا ہوں، کتاب میں جو ہے اس کا ٹرانسلیشن کر رہا ہوں۔ دیکھیے وَهَذَا الْحَدِيث، یہ جو حدیث آج ہم پڑھ رہے ہیں، دال دلالت کرتی ہے، فوکس کرتی ہے کس پر؟ علی مسارعۃ العبد المؤمن، آپ بندے ہیں اللہ کے مومن ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، مسارع ہری، کیا کرو؟ دوڑو، آپ کیا کرو؟ جلدی کرو، کس کی طرف؟ کس کی طرف دوڑو؟ فی الدعوۃ الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے میں، فی تعلیم العلم، جو لوگ اللہ کی دین کو پہچانتے نہیں اسے لوگوں کو پہچان کروائیے، بتائیے کہ اللہ کا دین کیا ہوتا ہے۔ وفی بث الخیر، خیر لوگوں میں پھیلائیے، والتقلیل من الشر، اور جو برائیاں ہو رہی ہیں اسے کیا کیجئے؟ کم سے کم کیجئے۔ اس لیے فالعلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اب شکیب بولتا ہے ہمیں تو عالمہ نہیں نا، تمہیں بھی عالم پڑھتے نہیں، روز کتنے باتیں تم نہ معلوم، لیکن اپنے حد تک آپ کیا ہیں؟ عالم۔ جتنا آپ جانیں اللہ اس کا تو پوچھے گا، آپ جتنی باتیں آپ کو معلوم ہیں اتنی باتیں اللہ کیا کرے گا؟ ضرور پوچھے گا۔ لیکن آپ اتنا ہی بولیے، ایسا نہیں ہوگا آپ اتنا جانتے ہیں اتنا بولیں گے۔ جیسے لوگ بولتے ہیں بیٹھے تو مائک کے پاس الحمدللہ 2 گھنٹے آنکھ بند کر کے گزر جاتے، ایسا سب نہیں ہونا۔ جتنا آپ کو معلوم ہے، جتنا علم اللہ نے دیا ہے اتنا ہی بولیے بس۔ دیکھیے من دعا الی ہدی کان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا۔ دیکھیے یمن صاحب دیکھیے کیا بولتے ہیں، فلا يحقرن احد من المعروف شيئا، آپ جو کچھ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں بھلے ایک بات ہی کیوں نہ ہو اسے حقیر مت سمجھو۔ میں کیا بولنا، ذرا لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، انہوں آئے تک انہوں کیا بھی بولتے نہیں۔ ارے تم نہ معلوم بھائی، جو معلوم ہے وہ بولو، جو آپ جانتے ہیں وہ بولو، برسالہ او بموعظہ، جو بھی آپ جانتے ہیں تھوڑا بریف نصیحت کر سکتے ہیں کرو، او نحو ذلك ما دام قادرا على ذلك، یو کین ڈو، آپ کر سکتے ہیں، آپ قادر ہیں تو آپ بولیے، کسی کو سمجھائیے۔ ضرور لوگ رکھو بھی نہیں آتے، ضرور لوگوں کو معلوم، انہوں کھڑے تو ماشاءاللہ دھوم مچ جائیں گے، لیکن نہیں، اللہ اس کے بارے میں پوچھیں گا۔ ہاں، اس لیے کہ آپ سے اور بھی کیا ہو سکتا تھا؟ فائدہ ہو سکتا تھا۔ تو دیکھیے فلا يحقرن احد من المعروف شيئا بكلمة او برسالة او بموعظة او نحو ذلك ما دام قادرا على ذلك كما قال لا تحقرن من المعروف شيئا، کسی چیز کو حقیر مت سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگر اپنے بھائی سے ہنسی کے چہرے سے ملتے بھی ہو تو اس پر بھی نہیں کیے۔ ذرا لوگ ہنستے رہیں گے، تمہیں سامنے گئے تو صورت بنا لیں گے، کیا با ہوا؟ ذرا لوگ پوری گاؤں گلی ہنستے رہیں گے، گھر میں جا کو دروازہ کھولتے صورت بنائیں گے۔ میں گالی نہیں دیتا، نہیں بولنا چاہیے، تو گھر میں بیوی بچوں کے سامنے، امی کے سامنے کیا کریں گے؟ ایسا ٹینشن، بیوی بچے امی دیکھ کچھ ان کو کیا کرنا۔ ارے اب تک ہنسلے ہوتے تو مہجے ہے، وہاں میں ہنسلے کچھ نہ تھے، روڈ میں ہنسلے تھے، دوستوں کے ساتھ ہنسلے، گھر کو جاتے ہی کیا ہوگا؟ ویسا نہیں، اللہ پوچھیں گا نہیں۔ آپ بیوی بچوں کے سامنے جاتے ہیں، آپ ماں باپ کے سامنے جاتے ہیں، ہسمکھ سے جائیے۔ آپ کا نام کیا ہو؟ ہسمکھ۔
آپ کا چہرے پر ہنسی ہو. زیادہ ہنسنا نہیں, زیادہ سے لوگ آئینہ اور بزدہ نہیں. تو آپ لوگ کیا نہیں کریں, زیادہ نہیں ہنسیں. زیادہ ہنسنا بھی فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے لیکن مسکراتے تھے. بدت نواجذہ, ایک آدھ بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ یہ ہوئے. اچھا, فَالدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ فَضْلُهَا عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا, دعوت ٹیبل میں جانا, یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے. کیا کہا ہارون بھائی؟ کتنا ہے, دیکھو ہم لوگ سمجھتے نہیں. لوگوں کو سمجھائیں کہ بھئی اس کی ضرورت کیا ہے, کیوں ہم لوگ اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں. تدعو الى ای شیء مما تعلمه یقینا فی الشریعہ. آپ اسی چیز کی طرف لوگوں کو بلائیں جس چیز کو آپ شریعت میں جانتے ہیں. یعنی جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی لوگوں کو بلائیں. جتنا نہیں جانتے ہیں پہلے تمہیں سمجھے نہیں, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرو. لوگ کیا ہو جائیں گے؟ کنفیوز ہو جائیں گے. جتنا آپ سمجھتے ہیں, آپ کو کانفیڈنس ہے میں یہ سمجھا ہوں, آپ لوگوں کو کیا کیجئے, وہی سمجھائیے. وہی کہتے ہیں یقیناً فی الشریعہ. آپ کو پورا فلی کانفیڈنس ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شریعت میں ہیں, اور اگر کوئی کراس کیا, کاؤنٹر کیا تو اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں, تبھی آپ اسے چھیڑیں. خواہ آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ اس میں جا کے آپ بیل مجھے مار والا معاملہ, آپ کے پاس بیل سے لڑنے کی طاقت ہے تو بیل کے سامنے جائیں, نہیں تو خواہ جا کو سیلفی لینے کے چکر میں کیا ہو جائے گا, الٹا ہو گیا معاملہ. آپ بیل مجھے مار بولتے ہیں. تو ایسے ہی آج بھی ہوتا ہے, جتنے ڈیبیٹس ہوتے ہیں ٹی وی پر اس پر, تو اگر کوئی ایسا پختہ عالم جائے جو جواب دے سکتا ہے تو وہ جائے دے. تو جو میڈیا کے سامنے جو جاتا ہے, میڈیا والوں کی ایک پالیسی ہوتی ہے, پہلے وہ آپ کو جوش میں لاتے ہیں, اس کے جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں. جب جوش میں آ جاتے ہیں حضرت, کیا بولتے ہیں ان کو کنٹرول نہیں رہتا, تب دیکھیں وہ صاحب آئے ڈیبیٹ میں کیا کیا بول ڈالے. تو ایک ٹرک ہے, ہاں سمجھ میں آئے تو لاجک, نہیں سمجھ میں آئے تو میجک. بولا کہ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو غلط یہ کرتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں جانا چاہیے. آپ اگر بول سکتے ہیں, آپ کے پاس اتنا علم ہے تو آپ جائیے. نہیں, اگر آپ بول نہیں سکتے ہیں, آپ نے پہلے ایشو کو سمجھا نہیں ہے تو سمجھ لیجئے, اس کے بعد بولیے. تو فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ عَمِلَ بِذَلِكَ الشَّيْءِ. اسی حدیث سے جڑی کچھ باتیں ہمارے پاس ہیں. ٹائم ہے ہمارے پاس 5 منٹ. اچھا, اس کے بعد ایک حدیث کا ٹکڑا ہمارے پاس ہے, دیکھیے. وَكَذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ التَّخْوِيفُ الشَّدِيدُ مِنْ أَنْ يَدْعُوَ الْمَرْءُ إِلَى ضَلَالَةٍ. اس حدیث میں ڈرایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلائیں, کوئی لوگوں کو گمراہی کی طرف بلائے. فَإِنَّ الْمَرْءَ إِذَا دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ وَسَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً. ہم نے, اللہ نہ کرے کسی نے لوگوں کو غلط راستے کی طرف بلا دیا, لوگوں نے اس کی پیروی کر لی. فَعَلَيْهِ إِثْمُ مَنْ اتَّبَعَهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا. جتنے لوگ اسے فالو کریں گے اس کا گناہ کسے ملے گا؟ اسی کو ملے گا. وَهَذَا فِيهِ التَّخْوِيفُ مِنْ أَنْ يُحْدِثَ الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِأَهْلِ بَيْتِهِ أَوْ لِمَجْتَمِعِهِ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الضَّلَالِ. اس میں ایک وارننگ بھی ہے لوگوں کے لیے کہ آپ کوئی ایسا کام نہیں چھوڑیں اپنے گھر میں یا اپنی سوسائٹی میں جس سے ضلالت کا دروازہ کھل جائے. ابھی کئی لوگ اپنے گھر کے باہر جھنڈا گاڑتے, نہیں کئی کا جھنڈا ہو, ہریا جھنڈا گاڑ کو بتیاں کی طرح. ایسا 2-3 گھروں پہ دیکھا میں, ادھر ایک محلے میں حضرت کا جھنڈا. اب رستے میں آنے جانے والے سب بھی کمڑ لگ جاتے رہتے اسے. ارے قوم کے بچے بھوکے ہی, وہاں ہنڈی بھی رہتی الگ, ہنڈی میں پیسہ الگ ڈالنا سو, پھر ایک سندر بھی لاگو لگانا سو. بولا کہ اگر آپ دینا ہی ہے قوم کے یتیم بھوکے بچوں کو دو, تو اگر وہاں ایسا کوئی کرتا ہے اپنے گھر پر تو ایک تو اس کے گھر والوں پر اثر ہوگا, اس کے پوتے نواسے بولیں گے دادا ایسا کئی کو لگا سو, اچھا دادی سمجھاتی اس کا ہے, پھر اس کے بعد چلتا. اس کے بعد گلی میں جتنے جاتے محلے والے سب بھی وہ کام کرتے. تو یہی شیخ کہتے ہیں لِأَنَّ لِمُجْتَمِعِهِ بَابًا مِّنْ أَبْوَابِ الضَّلَالِ, گمراہی کا راستہ اس نے کھول دیا.
فَمِثْلِ هَذَا تَتَرَاكَمْ عَلَيْهِ الذُّنُوبُ، جتنے لوگ جائیں گے سب کا گناہ بھی اسے کیا ہوگا؟ ضرور ہوگا. لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي سَنَّ ذَلِكَ، یہی آدمی ہے جس نے اس کو رواج دیا ہے. اور هُوَ الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ، اسی کے نگرانی میں یہ چیز ہوئی ہے، اس نے بلایا ہے. وَهُوَ الَّذِي وَجَّهَ أَنظَارَ النَّاسِ إِلَيْهِ وَجَعَلَ بَابَهُ مَفْتُوحًا، یہی آدمی ہے جو سبب بنا ہے، کارن بنا ہے اس بدعت کا، اس گناہ کا، کہ لوگ گناہ کا. اگر جھنڈا نہیں ہوتا تو کون بھی وہاں پوجا نہیں کرتا. تو حدیث کما جاء فی الحدیث الآخر، اور ایک حدیث ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو داعی بنائے، اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے زبانوں میں تاثیر دے. اے الہ العالمین، ہمارے اعضاء کو، قوا کو مضبوط بنا، ہمارے لیے غیبی امداد عطا فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.